تو یہ ایک برعکس ایک چیز یہ ہے کہ ایران کے اندر جو ہے وہ اس طرح سے کوئی بحران نہیں ہے. یہ بات درست ہے, گراؤنڈ ریئلٹیز کو ہمیں بیان کرنا چاہیے. یہ بات درست ہے کہ ایک حد تک مہنگائی ہے ایران کے اندر, اور وہ نارمل سچویشن میں بھی ایک مہنگائی ہوتی تھی, چونکہ جو ہے وہ اقتصادی پابندیاں عوام کی بنیادی ضروریات کی چیزیں ہیں. لیکن میں یہی عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ ایک مہنگائی ہے, یعنی ایک جو نارمل سچویشن میں ہوتی تھی, یا ممکن ہے اس سے کچھ 19-20 کے فرق کے ساتھ ایک جو ہے نا وہ چیزیں کچھ مہنگی ہو رہی ہوں, لیکن کسی جگہ پہ کوئی ہرج و مرج نہیں ہے. بالکل درست. کسی جگہ پہ, کسی پیٹرول پمپ پہ, کسی سپر مارکیٹ پہ, کسی جگہ پہ کوئی لائن قطار ہم نے نہیں دیکھی ہے. کسی جگہ پہ اگر ہم جائیں, کوئی بھی چیز ہم نے پرچیز کرنی ہو, کوئی بھی چیز ہم نے خریدنی ہو, کسی بھی جگہ پہ ہم نے نہیں دیکھا ہے کہ کوئی چیز ہم لینے گئے ہوں کسی بھی جگہ سے وہاں پر موجود نہ ہو. اصل چیز اقتصاد میں ہوتی ہے کہ قوت خرید. قوت خرید جو ہے وہ ایرانی قوم یا ایرانی نیشنل جو ہیں ان کے پاس ہے, قوت خرید ہے, اور وہ اپنا جو منتھلی بجٹ ہے اسے سسٹین کر سکتے ہیں. ایک اور اہم ترین چیز میں عرض کروں کہ دیکھیں جنگ کے اندر, آغا ارشد ابھی اس کی طرف اشارہ کر رہے تھے, جنگ کے اندر اہم ترین جو چیزیں ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو بنیادی انسانی ضروریات ہیں, پیٹرول ہے, گیس ہے, الیکٹریسٹی ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح سے اشیاء خوردونوش ہیں, پھر اسی طرح سے میڈیکل کی سہولیات ہیں, اور یہ جتنی چیزیں ہیں یہ ساری تو ایران کے اندر آپ کہیں کہ تقریباً مفت ہیں. یعنی ابھی بھی آپ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے لوگ, چونکہ لوگ آگاہ ہیں اور بہت سارے لوگ اس پہ طنز بھی کرتے ہیں, مذاق بھی اڑاتے ہیں کہ وہ ملک جس میں یہ جنگ چل رہی ہے, جس کے اوپر حملہ ہوا ہے, 2 سپر طاقتوں نے, 2 جو ایٹمی طاقتیں ہیں انہوں نے, اور اسی طرح سے ان کے ساتھ مل کے 30-40 ممالک نے حملہ کیا ہوا ہے, وہاں پر پیٹرول کی قیمت کیا ہے, اور دوسری طرف مثلا ہمارے وطن عزیز پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کیا ہے. ایک انٹرسٹنگ بات بتاتا ہوں کہ میں خود اپنے پاس گاڑی ہے, اس میں جو ہے وہ پیٹرول بھی جو ہے نا وہ یوز ہوتا ہے اور گیس بھی, صحیح ہے. تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں, جب سے یہ جنگ شروع ہوئی میں نے کبھی گیس نہیں ڈالے, فقط پیٹرول پہ جو ہے نا گاڑی چلاتا ہوں. کہیں تو مشکل نہیں ہے, کسی پیٹرول پمپ میں آپ جائیں کوئی شارٹیج نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کو مشکل ہو جائے, ایسا کوئی سلسلہ نہیں. اچھا, اگلی بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں, ابھی تو کوئی ایسا سلسلہ نہیں ہے, لیکن اگر ایران میں ایسی مہنگائی ہوتی ہے تو بھی میرے خیال میں یہ ہے کہ حکومت کی تیاری ہے, اور جو ہے عوام بھی اس کے لیے تیار ہیں, اور مزاحمت کے لیے اور اس مہنگائی کو برداشت کرنے کے لیے یہ جو ہے نا تیار ہیں, حکومت بھی تیار ہے, عوام تیار ہے. ایک طرف تو عوام تیار ہے, یہ وہ عوام ہے جس نے 8 سال برداشت کیا اس جنگ کو جو صدام کے ذریعے سے پوری دنیا نے ان کے اوپر مسلط کی تھی, لہٰذا 8 سال انہوں نے برداشت کیا ہے. اور ابھی تو یہ دیکھیں نا, آپ اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے 47 سال جو امریکی پابندی ہے ان کو دیکھیں, 47 سال پابندی رہی ہے ایران کے اندر, پھر انہوں نے برداشت کیا. پھر اسی طرح سے یہ دیکھیں جو ہے وہ 3 کروڑ سے زائد لوگ تو جو ہے وہ ایران کے اوپر اپنی جان فدا کرنے کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں. تو وہ لوگ جو محاذ جنگ پہ جا کے لڑنے کے لیے رجسٹریشن کروا چکے ہیں, ان کو تھوڑی بہت مہنگائی کا اگر سامنا بھی کرنا پڑا تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, وہ برداشت کریں گے. میں ایک اہم ترین چیز کی طرف اگر اشارہ کرنا چاہوں, دیکھیں یہ جو ہوا ہے ابھی 40 دن کے اندر جو امریکہ نے اور اسرائیل نے بمباری کی ہے, ٹھیک ہے, ہم دوسری طرف یہ بات اپنی جگہ پہ درست ہے کہ ایران نے استقامت کے ذریعے ان کی ناک بھی خاک میں رگڑی, لیکن ایران کو بہت نقصان پہنچایا گیا, ایک بڑا نقصان پہنچایا گیا. یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. یہاں کے دیکھیں حتیٰ میڈیسن بنانے والے کارخانوں کو, یہاں کے اشیاء خوردونوش کے کارخانوں کو, یہاں کی صنعت کو, یہاں کے جو چھوٹے چھوٹے شہر کے صنعت جو سٹیز تھے, مثلا خود صنعتی جو شہر تھے, اس کو انڈسٹری زون جو تھا اس کو لگاتار اس کو ٹارگٹ کیا گیا, صبح شام اس کو ٹارگٹ کیا گیا. ہم یہاں پر قم میں موجود تھے, قم کے ارد گرد جو 1-2 اس طرح کے زون تھے ان کو لگاتار ٹارگٹ کیا جاتا رہا. اس کے باوجود یہ بات واقعاً لائق تحسین ہے ان کی مینجمنٹ, اور داد دینے کے قابل ہے کہ 40 دن تک مسلسل بمباری کے باوجود انہوں نے مینج رکھا چیزوں کو, کسی چیز کی کمی نہیں ہوئی. اور اصل اور اہم بات وہی ہے جو آپ نے فرمائی کہ یہ جو لاکھوں کروڑوں لوگ اس وقت سڑکوں پہ موجود ہیں اور آمادہ ہیں اور تیار ہیں, انہیں مہنگائی کے ڈر کے ذریعے سے, یا وہ جو ٹرمپ جو ہے وہ بیچارہ ایک اس طرح کا بیانیہ بناتا ہے جس میں کوئی زور نہیں ہے کہ ان کے اندر اختلاف ہے یا ان کو فلاں مسئلہ ہے فلاں مسئلہ ہے, میرے خیال میں جس طرح سے باقی چیزیں میں وہ شکست کھا چکے ہیں ان چیزوں میں. اس قوم نے 47 سال جو ہے وہ مزاحمت کی ہے, اور اب بھی کرنے کے اس قوم کے اندر وہ طاقت جاری ہے, مزاحمت جاری ہے.